الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فنادت الملائکہ، چنانچہ ایک دن جب زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے تھے، وہ قائم، جب وہ کھڑے تھے، یصلی، عبادت کرنے کے لیے، فی المحراب، محراب میں، تو کیا ہوا؟ فنادت الملائکہ، فرشتوں نے انہیں آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا، نیکوکاروں میں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے موسم پھل آیا کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں توجہ ہوئی کہ یہ خدا ان کو بے موسم کے پھل دیتا ہے، مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسا کہ سورہ کے شروع میں اوپر واضح کیا گیا۔ انہیں کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات آخر میں ذکر کی گئیں۔ ان کی خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھنے والی ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت میں اس درجے مشغول رہتے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو تو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کے لیے کنوارہ رہنا بلا کراہت جائز ہے۔